السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ صدق اللہ و مولانا رسولہ النبی الامین المکین الکریم وعلی آلہ الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے گنبد خضراء میں آرام فرمانے والے آقا حضور تاجدار مدینہ سرور و قلب و سینہ جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ گوہر بار میں درود و سلام کا ہدیہ نچھاور کریں۔ پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک سلم صلو علیہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک مرتبہ بلند آواز سے نبی اور آل نبی کے بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ نچھاور کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک سلم صلو علیہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آج جمعہ، تیسرا جمعہ چل رہا ہے، سیرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بیان کیا جا رہا ہے۔ چوتھا پارہ سورہ عمران میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ ترجمہ کہ اور غصے کو پینے والے لوگوں کو معاف کرنے والے، اللہ احسان کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ غصے کو پی جانے والے لوگوں کو معاف کرنے والے اور احسان کرنے والوں سے اللہ تبارک و تعالی محبت فرماتا ہے۔ حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آج یہ تیسرا جمعہ چل رہا ہے۔ پچھلے دو جمعہ آپ کے سیرت کے متعلق، آپ کے فضیلت کے متعلق واقعات ہوئے ہیں۔ آج آپ کی شہادت کے متعلق چند گفتگو میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کس طرح ہوئی۔ اس سے پہلے آپ کے سامنے بیان کرنے سے پہلے کہ دیکھیں کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ماں کا ادب اور اپنی ماں کا احترام کس طرح کیا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ماں کے ساتھ کھانے کے لیے بیٹھے ہیں۔ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کھانے کے دسترخوان پر جلوہ افروز ہیں، اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک نوالا لقمہ نہیں اٹھاتے جب تک ان کی ماں وہ لقمہ نہیں اٹھاتی۔ دو تین مرتبہ اس طرح ہوا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اے بیٹا حسن، تم مجھ سے پہلے لقمہ کیوں نہیں اٹھاتے؟ تو دو روایتیں، دو واقعات آئی ہیں، دونوں میں آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ امی جان، مجھے یہ ڈر ہے کہ کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، ماں کے شان میں کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، اگر میں وہ لقمہ اٹھاؤں جو تم لقمہ اٹھانا چاہتی ہو تو اس میں بے ادبی ہو جائے گی، اور میں یہ بے ادبی سمجھتا ہوں امی جان کہ میں تم سے پہلے کوئی لقمہ اٹھاؤں۔ تو دیکھیں کہ ماں کا ادب و احترام حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح کرتے ہیں کہ ایک کھانے کا لقمہ اٹھانے میں بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ادبی سمجھتے ہیں، اور اپنی ماں سے اس طرح محبت، ادب و احترام کرتے ہیں کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی دسترخوان پر جلوہ افروز ہیں تو کبھی سب سے پہلے لقمہ نہیں اٹھاتے، کہیں ماں وہ لقمہ نہ اٹھا لے اور کہیں ماں کی بے ادبی نہ ہو جائے۔ اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسی ہستی ہیں، یاد رکھیں کہ دنیا تو ان کو نواسۂ رسول کے نام سے جانتی ہے، دنیا تو ان کو جنتی نوجوانوں کے سردار کے نام سے جانتی ہے، دنیا تو ان کو اہل بیت اطہار کے لوگوں میں سے جانتی ہے، شمار کرتی ہے، لیکن امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مقام و مرتبہ یہ ہے، بہت سے کم لوگوں کو پتہ ہے کہ
خلفائے راشدین جو حضرت سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ 4 خلفائے راشدین ہیں، کہ نہیں، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ 5ویں خلیفہ راشد سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حدیث کیا ہے کہ میں آپ کے سامنے بیان کروں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد خلفائے راشدین کا زمانہ 30 سال رہے گا۔ کتنے سال؟ 30 سال۔ میرے بعد، میرے ظاہری وصال کے بعد خلفائے راشدین کا زمانہ 30 سال رہے گا، اور 30 سال کے بعد ملوکیت، بادشاہیت شروع ہو جائے گی۔ اور اگر یہ زمانہ خلفائے راشدین کا اگر ہم دیکھیں گے کہ ان کا ٹائم ٹیبل، ان کے سال کتنے ہیں، تو سیدنا آپ حساب لگاتے جائیں، کاؤنٹ کرتے جائیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلافت کا دور 2.5 سال، 2.5 سال، ٹھیک ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت 10 سال، کتنے ہو گئے؟ 12.5 سال۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت 12 سال کچھ مہینے، روایتوں میں آیا ہے کہ 12.5 سال، تو کتنے ہو گئے؟ 12.5 وہ اور 12.5 یہ۔ اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت 4.5 سال، روایتوں میں جو آیا ہے۔ تو اس طرح 29.5 سال ہوتے ہیں۔ کتنے؟ 29.5 سال۔ اور جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا تو 30 سال ہونے میں ابھی 5 یا پھر 6 مہینے باقی تھے، تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد وہ خلافت کا منصب حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنبھالا ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5 یا پھر 6 مہینے خلیفہ رہے ہیں، اور وہ 6 مہینے یا پھر 5 مہینے ہونے کے بعد جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو فرمان تھا کہ میرے بعد خلفائے راشدین کا زمانہ خلافت 30 سال رہے گی، تو حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ 30 سال کا دور مکمل کیا ہے۔ اور جب تک حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک آپ خلیفہ رہی ہیں، تو آپ کے دور میں کسی اور دوسرے نے خلافت کا اظہار نہیں کیا ہے، خلیفہ بننے کا دعویٰ نہیں کیا ہے۔ لیکن حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خلیفہ بنے تو ان کے زمانے کے بعد تو اسی وقت ملک شام میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی خلیفہ ہونے کا دعویٰ کیا، خلیفہ ہونے کا اعلان کیا۔ تو یہ ایسا پہلا وقت تھا، نہ حضرت ابو بکر کے دور میں ہوا، نہ حضرت عمر کے، نہ حضرت عثمان کے، نہ حضرت علی کے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک وقت میں مدینہ سے بھی خلافت کا اعلان ہوا، اور ملک شام سے بھی خلافت کا اعلان ہوا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں، بعض لوگ یہ اظہار پیش کرتے ہیں، خیال پیش کرتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خلفائے راشدین میں سے ہیں۔ تو اس کا انکار کرتے ہوئے علماء کرام نے بیان کیا کہ نہیں، یہ عقل کے خلاف ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو کہا تھا کہ خلافت 30 سال رہے گی، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلان کیا ہے خلافت کا، اور وہ 30 سال کے بعد بھی خلیفہ رہی ہیں، 30 سال کے بعد بھی انہوں نے اس منصب کو سنبھالا ہے۔ تو اس کے حقدار کون ہوئے؟ حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے، کیونکہ آپ جب 30 سال کا عرصہ ہو گیا تو آپ نے خلافت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپ دی۔ اور جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان میں جو بد زبانیاں کرتے ہیں اور جو گالی گلوچ کرتے ہیں، تو دیکھیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت سے 12 سال گورنر رہی ہیں، 12 سال گورنر رہی ہیں۔ اور انہوں نے جب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خلافت ان کو سونپی تو 20 سال انہوں نے حکومت کی ہے۔ تو بادشاہیت جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے شروع ہوئی ہے۔ جو میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان حمید کی جو آیت پڑھی، اس آیت سے بہت سے نکات نکلتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ غصے کو پی جانے والے، اس کا بھی ذکر پچھلے 2 جمعہ آپ کے سامنے ہو گیا ہے، اور لوگوں کو معاف کرنے والے اور لوگوں کے ساتھ احسان کرنے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں سے کیا کرتا ہے؟ محبت کرتا ہے۔ اور دیکھیں کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کتنا بڑا احسان ہے امت پر،
امت پر کتنا بڑا احسان ہے کہ دو مسلمانوں کے درمیان، دو جماعتوں کے درمیان جنگ ہونے سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچایا ہے۔ اگر آپ بھی خلافت کے لیے کھڑے ہو جاتے تو سامنے سے بھی اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جماعت سے بھی بہت سے مسلمان قتل ہوتے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سے مسلمانوں کا قتل ہونے سے، برباد ہونے سے، ہلاک ہونے سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچایا ہے۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دیکھیں کہ یہ خبر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپن میں ہی دے رہے ہیں۔ مدینہ منورہ میں خطبے میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پہلو میں امام حسن ہیں، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ یہ میرا بیٹا حسن مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں میں صلح کرائے گا، وہ وقت آ گیا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں، زمانے میں، عمر میں وہ دور آ گیا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نانا جان کے اس قول کو سچا ثابت کرتے ہوئے اپنی خلافت کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر دیا، اور بہت سے لوگوں کی جانیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچائی ہے۔ تو امت پر بہت بڑا احسان ہے، یاد رکھیں۔ اور جب آپ نے خلافت سونپی تو آپ مدینہ منورہ واپس آ گئے، اور ایک سادہ زندگی، عبادت بھری زندگی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی بھر گزارتے رہے۔ جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 30 سال کا جو عرصہ بتایا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 29.5 سال میں جو خلافت کا جو دور تھا اس میں ہو گئی، تو 5 مہینے جو رہتے تھے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ رہے۔ آج امت مسلمہ کا، اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ جس طرح ہم 4 خلفاؤں کو مانتے ہیں، حضرت ابو بکر، عمر، عثمان و علی، اسی طرح حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم خلیفہ راشد مانتے ہیں، کیونکہ وہ 30 سال کا عرصہ انہوں نے مکمل کیا ہے۔ اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق، آپ کے شہادت کے متعلق آتا ہے کہ خطبات محرم اور بہت سی کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 5 مرتبہ زہر دینے کی کوشش کی تھی۔ 5 مرتبہ، اللہ اکبر۔ روایتوں میں آیا ہے کہ پہلی مرتبہ 3 مرتبہ کا ذکر آیا ہے، 5 مرتبہ ذکر کیا گیا ہے، لیکن کن کن چیزوں میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کی کوشش کی گئی؟ پہلی مرتبہ آپ کو شہد میں زہر ملا کر دیا گیا۔ جب آپ نے شہد کھایا تو آپ کو بہت زیادہ تکلیف ہونے لگی، تو اپنے نانا کے روضے انور پر، قبر انور پر آپ رضی اللہ تعالیٰ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ تشریف لے گئے، اور مزار انور پر آپ نے دعا فرمائی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں وہ زہر کا اثر جاتا رہا۔ دوسری مرتبہ کھجور میں ملا کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھجور میں زہر ملا کر دیا گیا۔ 5 یا پھر 7 کھجوریں آپ نے کھائی ہیں، آپ کو پھر بہت زیادہ تکلیف ہوئی، اور آپ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر رات میں تشریف لے گئے، اور بہت زیادہ رات بھر تکلیف ہونے لگی۔ صبح پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضہ انور پر تشریف لے گئے، وہ زہر کا اثر جاتا رہا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعا کے اثر سے، صدقے میں وہ زہر کا اثر جاتا رہا۔ 5ویں بار جو دشمن نے، یہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دشمن نے ہیرا پیس کر، روایت میں آیا ہے کہ ہیرا پیس کر پانی کے سرائی میں وہ ڈالا گیا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہ پانی پیا ایسا محسوس ہوتا تھا، وہ زہر اتنا خطرناک تھا کہ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ گلے سے لے کر پیٹ تک تمام جتنی انتڑیاں ہیں وہ تمام کی تمام پھٹ کر نکل گئی ہیں۔ اس طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کی کوشش کی گئی۔ یہ 5ویں مرتبہ ہیرا پیس کر جو آپ کے پانی میں جو ڈالا گیا، وہ ایسا خطرناک زہر تھا کہ اس سے آپ کی موت واقع ہوئی اور آپ شہید ہوئے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ سری و جہری شہادت، یعنی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت زہر سے ہوئی، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میدان کربلا میں ہتھیار سے ہوئی، تلواروں سے ہوئی، اور خون نکلا۔ تو ایک سری اور جہری شہادت، اور ایک چھپی ہوئی شہادت، اور ظاہر ہونے والی شہادت، ظاہر کی ہوئی شہادت۔ یاد رکھیں کہ بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر ان کی بیوی نے دیا، جس میں نام آتا ہے کہ جعدہ بنت اشعث بن قیس، جعدہ
بنت اشعد بن قیس ان کا نام لیا جاتا ہے کہ دیکھیں کہ روایتوں میں آیا ہے، تاریخ کی کتابوں میں آیا ہے کہ جب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت تھا، جب آپ انتقال کے قریب تھے، شہید ہونے کے قریب تھے، ان کے بھائی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور کہنے لگے کہ بھائی جان آپ بتاؤ آپ کو زہر کس نے دیا ہے، آپ بتاؤ آپ کو زہر کس نے دیا ہے؟ تو حضرت امام حسن نے پوچھا کہ اگر معلوم ہو جائے تو آئے بھائی تم کیا کرو گے؟ تو حضرت امام حسین نے کہا کہ خون کا بدلہ خون، میں قصاص لوں گا۔ تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ بھائی اگر مجھے معلوم ہے، میں جس پر اگر شک کرتا ہوں، میرا ایک ذہن جس کی طرف جا رہا ہے، اگر وہ سچ میں ہوا، وہ زہر دینے والا وہی انسان ہوا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین انتقام لینے والا ہے، بہترین بدلہ لینے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ لے گا جس پر مجھے شک ہے، اور جس کا میں تمہیں نام بتاؤں گا بھائی، اگر وہ نہ نکلا، اگر وہ صحیح میں نہ نکلا تو مجھے ڈر ہے کہ میری وجہ سے ایک بے گناہ کی جان جائے گی، اس وجہ سے میں یہ معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین انتقام لینے والا ہے۔ تو یہاں پر غور کرنے کا اور سوچنے کا مقام ہے کہ دیکھیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر ہیں، ان کے گھر والے ہیں، ان کے گھر والوں کو معلوم نہیں کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر کس نے دیا، اور آج 1200 1400 1000 سال 600 سال کے بعد بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کی بیوی نے ان کو زہر دیا۔ اگر معلوم ہوتا تو ان کے گھر والے کیا بدلہ نہیں لیتے؟ تو ایک سری شہادت اور ایک جہری شہادت، آج بہت سے لوگ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ابن زیاد نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا ہے، اس میں یزید کا ہاتھ نہیں تھا۔ آپ لاکھ کوشش کر لیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل کا نام چھپ نہیں سکتا، اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سری یعنی چھپی ہوئی شہادت تھی۔ آپ ان کے قاتل کا لاکھ نام لینے کی کوشش کریں، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل کون تھا یہ آپ کو پتہ نہیں چلے گا۔ بہت سے لوگ یہاں پر اس چیز میں پڑ جاتے ہیں اور یزید کو بھی بچانے کی کوشش کرتے ہیں، اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کا نام بھی لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، ایک چھپی ہوئی شہادت ہے، ایک ظاہر کی ہوئی شہادت ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جہری شہادت تھی، اس کے قاتل کا نام دنیا میں پورا مشہور ہو گیا۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل کون تھا یہ آج تک کسی کو پتہ نہیں ہے، علماء کرام نے اس چیز کا انکار کیا ہے۔ تو ہم بھی اس عقیدے پر قائم و دائم رہیں اور علماء کرام کے اس قول پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فلاں شخص نے زہر دیا، فلاں شخص نے زہر دیا، یہ نام لینے کی کوشش نہ کریں۔ اگر کسی نے زہر دیا ہوتا تو اسی وقت تحقیق کر کے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا بدلہ لیا جاتا تھا، لیکن اس وقت کسی نے کسی پر الزام نہیں لگایا، اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا اپنے بھائی سے کہ بھائی میں اس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین بدلہ لینے والا ہے۔ ہمارا اور آپ کا معاملہ کیا ہے؟ کسی گلی محلے میں یا پھر آس پڑوس میں رشتہ داروں میں اگر لڑائی جھگڑا ہو جائے تو ہم مرتے وقت کہتے ہیں کہ بیٹا میں مر بھی جاؤں تو ان کے ساتھ میں نہیں جانا، میں مر بھی جاؤں تو ان سے بات نہ کرنا، میں مر بھی جاؤں تو اس سے رشتہ داری نہ رکھنا۔ ایسا ہرگز نہ کریں۔ کسی پر شک کر کے یا پھر آپ اس دنیا سے جا رہی ہیں تو اپنی نسل کو، اپنی اولاد کو کیا دے کر جا رہی ہیں کہ ایک دوسرے سے جڑ کر رہو۔ جو کوئی جڑتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جڑائے گا، اور جو کوئی توڑتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو توڑے گا۔ تو ہمیشہ جڑانے کی کوشش کرو، پیار و محبت آپس میں پیدا کرنے کی کوشش کرو۔ روایتوں میں آیا ہے کہ 28 صفر المظفر یہ آنے والا یہ جو دن ہے 28 صفر المظفر، اور دوسری روایتوں میں آیا ہے کہ 5 ربیع الاول کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی 49 ہجری میں مدینہ منورہ میں، اور آپ کو آپ کے امی جان حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ کے پہلو میں آپ کو دفنایا گیا۔ تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے بہت سے واقعات سیکھنے کے لیے ہمیں ملتے ہیں۔ ان کی زندگی کے جو بھی معاملات تھے کہ لوگوں کو معاف کرنا، غصے کو پی جانا، لوگوں کے ساتھ احسان کرنا، یہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بہترین نمونہ ہے کہ لوگوں کو کس طرح معاف کیا جاتا ہے، غصے کو کس طرح پیا جاتا ہے، لوگوں کے ساتھ کس طرح بھلائی کا معاملہ کیا جاتا ہے۔ کہ دیکھیں کہ آپ کو 5 مرتبہ زہر دینے کی کوشش کی گئی، پھر بھی آپ لوگوں کو معاف کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔
آج ہمارے ساتھ کوئی اونچی آواز میں بات کر لے، گالی گلوچ کر لے یا پھر بے ادبی کر لے، ہم اس انسان کو نہیں بھولتے، لیکن حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ ایسا نہیں تھا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو اپنا بیٹا اور امت کا سردار ان کو قرار دیا ہے، تو ان کی سیرت بھی اسی طرح ہمیں دکھائی دیتی ہے، اور بہت سے واقعات انشاءاللہ عز و جل رہتے ہیں۔ انشاءاللہ آنے والے سال میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ واقعات رہتے ہیں، اور کچھ ان کے بہترین اقوال ہے کہ ان سے کچھ چیز کے معاملے میں پوچھا گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہترین رہبری کی ہے۔ ایک شخص حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارگاہ میں آیا اور کہنے لگا کہ آپ کے نانا جان کی ایک حدیث ہے کہ یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے، یہ بات ہم کو سمجھ میں نہیں آتی۔ تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں کتنا عیش و آرام، کتنے بڑے بلند درجات رکھے ہیں، اگر مومن وہ چیز دیکھ لے، یعنی جنت کتنی اچھی ہے اور بہترین زندگی ہے جنت کی زندگی، اگر دنیا میں مومن وہ جنت کی زندگی دیکھ لے تو مومن کو یہ دنیا قید خانہ لگے گی کہ میں کب اس قید خانے سے چھوٹوں اور اس جنت میں جاؤں۔ اور کافر کے لیے یہ دنیا کیا ہے؟ جنت ہے۔ تو کافر اگر جہنم کو دیکھ لے کہ جہنم کا کتنا دردناک عذاب ہے، کتنی سختیاں ہیں، کتنی پریشانیاں ہیں، تو کافر یہ کہے گا کہ اس جہنم سے بہتر تو میری یہ دنیا ہی ہے۔ تو کافر کے لیے دنیا کیا ہے؟ جنت ہے، مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ تو یہ زندگی ہمیشہ رہنے والی زندگی نہیں ہے، تو اس دنیا سے جی لگانے کی کوشش نہ کرے۔ ہماری منزل آخرت ہے، وہ ہمیشہ کی زندگی ہے، ہماری منزل جنت ہے۔ تو اس دنیا کے لالچ میں اپنی آخرت کو تباہ و برباد نہ کریں، آخرت کی تیاری کرنے کی کوشش کریں۔ یہ زندگی، یہ دنیا ایک نہ ایک دن تو ختم ہونے والی ہے، باقی رہنے والی زندگی آخرت کی زندگی ہے، جنت کی زندگی ہے۔ مومن کا یہ شیوا نہیں ہے کہ دنیا میں رہ کر دنیا کا ہی ہو جائے، دنیا میں کھو جائے، بلکہ آخرت کی تیاری کریں، جنت کی تیاری کریں۔ انشاءاللہ عز و جل ہمیں بہترین اجر و انعام عطا فرمانے والا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو بولنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، اور ہمیں سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو اپنانے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ غصے کو پی جانا، لوگوں کو معاف کرنا، لوگوں کے ساتھ احسان کرنا، یہ شیوا ہم تمام لوگوں کو اپنانے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ بے شک حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہے، تو ہمیں ان کی سرداری اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے، جنت کی ان کی غلامی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو نصیب عطا فرمائے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آج کے بیان میں، درس میں، بولنے میں، سننے میں، سمجھانے میں کسی بھی قسم کی غلطی، کمی، بیشی، کوتاہی، خامی، بھول چک ہوئی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقہ طفیل میں اسے معاف عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔